بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الأمطار. آج بارش کا دن ہے اور بارش کا درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جی صبح سویرے اٹھ کے انشاءاللہ سب سے پہلے چونکہ آج میرا پروگرام ہے میں اور میرا گھر، تو ہر آدمی جو ہے نا اپنا معمول بنائے کہ صبح سویرے اٹھ کے اپنے کمبل کو فولڈ کرنا، اپنی جگہ کو ٹھیک کرنا. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سارے کام کاج جو ہے نا ہاتھ بٹاتے تھے. گھر کی صفائی میں اور آٹا گوندھ دیتے تھے. ہم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آٹا بھی گوندھ دیتے تھے. تو انشاءاللہ ہم بھی اس کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم آج والا پروگرام کرنے کی تیاری کرتے ہیں. آج ہمارا پروگرام ہے میں اور میرا گھر، تو اس کے لیے بھی ہم اسٹوڈیو چلتے ہیں انشاءاللہ. وہاں پہ جا کے باقی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم ابھی اپنی صبح کا آغاز کر کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، گھر کی زندگی جو ہے، چونکہ ہمارا پروگرام آج میں اور میرا گھر ہے، تو گھر کی زندگی کو مصنون طریقہ زندگی کے ساتھ میچ کرنا، ملانا. اب صبح اگر اٹھ کے جیسے ایک میں نے بھی آپ کو بتایا، کر کے بتلایا کہ صبح ہم نے کیسے کرنی ہے. صبح اٹھتے ہی کلمہ پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد دن کا آغاز کرنا ہے. اب ایسے ہی جیسے ہم نے اپنے میں اور میرا گھر میں یہ اس میں 4 قسم کے آدمیوں کا تذکرہ کیے ہوئے آلریڈی، کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں. تو ان سب کا گھر کے اندر ایک کردار ہوتا ہے. اب سب سے چونکہ بچوں کے اوپر ہر آدمی کا فوکس ہوتا ہے، دادا جی بھی پوتوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، والد صاحب بھی، امی بھی بچوں کا خیال کر رہی ہے، تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے بچوں کو لیا ہوا ہے کہ بچوں کی پرورش جو ہے وہ کس انداز میں کرنی ہے اور ان کو کیا بنانا ہے. یہ گھر ایک گملہ ہے جہاں سے ہمارا بچہ پودے کی شکل میں بڑھ رہا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ساری چیزیں وہ گھر سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے میں ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مفہوم ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے. ایک عالم ہے ہمارے، وہ پور تشریف لائے ہوئے تھے، تو مولانا جمیل صاحب فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست حدیث شریف بیان کی تھی. تو میں نے کہا یہ ضرور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، یعنی عربوں کے اندر ہوتا ہے کہ حاذا من وکالہ، یہ کمپنی کی طرف سے یہ چیز آئی ہوئی ہے، تو یہ ہمیں بھی اللہ پاک کی طرف سے بنایا آتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو اللہ کی بات ہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان کہنا اور دوسرے کان میں اقامت کہنا، اور 7 دن کا ہو جائے تو اس کو اس کا اچھا سا نام رکھنا، بامانی نام، دینی نام. سر کے بال کا حلق کروانا اور بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرنا، اس کو ختنہ کرنا، حقیقہ کرنا. بچہ ہے اور اس کے لیے 2 بکرے، 2 دمبے، جنواری قربانی کے جانور جیسی 2 حصے. تو بچی ہے تو ایک اس کا مینڈا ہوگا. تو جب وہ بولنا شروع کر دیں، یعنی اسے الفاظ اللہ کا نام سکھلانا، الفاظ بولنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھلانا. 4-5 سال کا ہو جائے تو بچے کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے، سوالات شروع کر دیتا ہے. اور بچوں کو ڈانٹے مت. بہت سارے گھروں میں نا بچوں کو بچہ سمجھ کے ڈانٹ دیا جاتا ہے، بہت سوال کرتا ہے، بہت باتیں، چپ کر. ایسا کبھی مت کریں. یہ آپ نے اس کے کمپیوٹر کو بند کر دیا، زبردستی فورس سٹاپ کر دیا، نہیں کرنا. اس کے ہر سوال کا ایک دفعہ آپ ضرور جواب دیتے جائیں. وہ بچہ دوبارہ سوال نہیں کرتا، پھر اس کو سمجھ آتی جاتی ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے لیکن بچہ نہیں ہوتا. وہ اپنے کمپیوٹر کے اندر الفاظ کو اور ان چیزوں کو ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں نیا ہے. وہ ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں تنگ نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے جی، ہر بات میں اس کے سوال کا پراپر جواب دیں.
اچھا 4-5 سال کا ہو جائے تو اسے اللہ کا تعارف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، موت کا تعارف، قبر کا تعارف، آخرت، جنت جہنم کا تعارف کروانا، بتانا اس کو کہ یہ ہے اللہ ہے. اچھی تعلیم و تربیت اس کو کرتی رہنا. 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہنا، اور 10 برس کا ہو جائے نماز نہ کہنے پر خود تنبیہ کرنا، ڈانٹنے کا بھی مارنے کا بھی حکم، بہرحال یعنی اس کو نمازی بنانا. اور 16 سال کا ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا، اور جب 16 سال کا ہو جائے اس کا نکاح کر کے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہو بیٹا تو پیدا ہوا تو میں نے تیرے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے میں نے اقامت کی، تو 7 دن کا ہوا، میں نے اچھا سا تیرا نام رکھا جو میری سمجھ میں تھا، اور تیرے بال ہلکا کروائے، صدقہ چاندی کی ختنے کروائے، اور تیرے حقیقہ کروائے. 4-5 سال کا ہوا، میں نے تجھے جو ہے شعور دیا، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، موت، قبر، آخرت، جنت جہنم کا تعارف کروایا. 7 برس کا ہوا، میں نے تجھے نماز کا کہنا شروع کیا. 10 برس کے بعد تھوڑی سختی رکھی، اور 16 سال کا ہو گیا تو اب میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے، اور اب اللہ تجھے میرے شر سے اور مجھے تیرے شر سے محفوظ رکھے، اور اس کو جدا کر دے. علیحدہ ہے میں اس کو علیحدہ کمرے میں کر دیا، علیحدہ جیسے بھی، مطلب ہے کہ اس کو. تو مجھے جب یہ بات سنی تو مجھے بھی حیران لگا، لیکن عربوں کے اندر الحمدللہ آج بھی وہ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں. ہمارے دوست ہیں وہ شارجہ میں رہے ہیں کافی عرصہ، وہ کہتے ہیں میرا جو شیخ تھا بہت بڑی بڑی پلازوں کا مالک تھا، تو اس کے بچے بھی مختلف جگہوں پہ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے، کچھ 1-2 کرائے پہ بھی رہ رہے تھے. تو میں نے کہا شیخ یہ کیا؟ وہ کہتا ہے یار یہ ان کی زندگی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو فالو کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. تو جب میں دنیا سے جاؤں گا تو سب کچھ انہی کا ہوگا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. بہرحال ہمیں اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت، ان کے کردار کو اور ان کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرنے کے لیے، اور اس کو ہم نے تو اپنے بچوں کے اندر ایک ان کو مضبوط انسان بنانے کے لیے کرنا ہے. مجھے ایک واقعہ پڑھنے کا موقع ملا تھا ہندوستان میں. کوئی بزنس مین تھا بہت بڑا، تو اس نے کیا کیا، اس کا بیٹا باہر سے جب اپنی ساری تعلیم مکمل کر کے آیا تو والد نے اس کو گھر میں بٹھا کے کہا بیٹا اب تم نے وہ تعلیم اتنے سال حاصل کی ہے، ایک تعلیم باقی ہے. کہا جی بتائیں. اس نے کہا بیٹا یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں تمہاری شاہانہ طریقے کی چیزیں ساری ادھر ہی گھر میں چھوڑو، اور یہ 5,000 روپیہ لو، اور 6 مہینے تک تم نے اب بمبئی میں جا کے، جس بڑے شہر میں بھی جاتے ہو، جا کے نوکری تلاش کرنی ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، اور اب یہ پریکٹیکل کورس کرنا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ زندگی ہے کیا. اب وہ 6 مہینے کے بعد جب آیا، اس نے اپنا والد صاحب کو شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے حقیقی زندگی اب سکھلائی، اب سیکھا ہوں میں. کہتے ہیں شروع میں مجھے نوکری کوئی دے نہیں رہا تھا، میرا ڈیل ڈول ایسی تھی، میں کتابوں کی دکانوں پہ مختلف جگہوں پہ جاتا رہا. پھر ایک جگہ مجھے روم میٹ مل گئے، میں ان کے ساتھ شیئرنگ پہ جو ہے اپنے کمرے میں رہنے لگا. پھر انہوں نے مجھے نوکری دلا دی، پھر میرا گزر اوقات چلتا رہا، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا. تو سکھانے والے لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح بھی کرتے ہیں. اگلے انشاءاللہ ہفتے والے دن میں اور میرا گھر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. کل ہمارا پروگرام ہے اتوار والے دن میں اور میری تعلیم. تو اس کی گزارش ہے یہ ہمارا پروگرام جیسے ہم روزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ دیے سے دیا جلانا ہے. تو شیئر کرنا نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی. اللہ حافظ.